الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسپیشل حج میں اب تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، دل کی اتاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ ہم سنائیں محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بڑے برکت والے ایام گزر رہے ہیں، آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دنوں کا اہتمام کیا، اعمال کا اور نیکیوں کا، روزے رکھے، تلاوت کی، گناہوں سے اجتناب کیا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور حاجیوں سے امکانی حد تک مشابہت اختیار کر کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا، برکتوں کو سمیٹا۔ اور اللہ کرے کہ جو دن اور جو ایام رہ گئے ہیں، اللہ کریم ان ایام کے اندر ہم سب کو، پوری امت کو بھرپور نیکیاں کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں۔ جو روزے رہ گئے ہیں، خصوصی طور پہ عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا، عرفہ کا روزہ جو کہ جمعہ کا دن بنتا ہے، تو اللہ کریم اس کی اگلے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اسی طریقے سے جو ایام اور باقی رہ گئے ہیں، 9 ذی الحجہ تک، ہر روزے کا ثواب فرمایا کہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور جو رات میں قیام کرے گا، شب بیداری کرے گا، فرمایا گیا کہ اسے شب قدر کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، چونکہ دیکھیں یہ توفیق بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک سے ہمیں توفیق مانگنا چاہیے، کثرت سے استغفار، درود شریف اور وہ چوتھا کلمہ، اسی طریقے سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مفتی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تعالی ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اور ناظرین، یہ ایام جو چل رہے ہیں، فرمایا گیا ہے کہ افضل ایام الدنیا، یعنی دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں فضیلت والے دن، برکت والے دن، اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک کو نیکی والے اعمال جتنے ان دنوں میں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، کسی اور دن میں نہیں۔ اور نیکی کے اعمال میں وہ ساری نیکی کے اعمال شامل ہیں، وہ بدنی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ دعا کی شکل میں ہو، وہ تلاوت کی شکل میں ہو، وہ حسن سلوک کی شکل میں ہو، کسی کی دلجوئی کی شکل میں ہو، یعنی نیکی بھی کی کوئی بھی قسم ہو، اللہ پاک کو بے انتہا محبوب پسندیدہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہی تو ایک مسلمان کی، ایک صاحب ایمان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، آخری تمنا ہوتی ہے کہ میرے کسی بھی عمل کو اللہ پاک قبول فرما لیں اور اللہ کی نظر میں بھا جائے، اللہ پاک کو پسند آ جائے ہماری کوئی ادا، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی ایکشن۔ اور یہاں تو اللہ پاک خود فرما رہے کہ میرے بندو، اگر میرے پسندیدہ اعمال کرنا چاہتے ہو تو ان ایام میں کرو، مجھے بے حد پسند ہے ان اعمال میں کی جانے والی نیکیاں۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے دیکھیں ناظرین، ہم سب پر بہت بڑی رحمت، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمتوں میں سے کہ اللہ پاک نے ہمیں دن عطا فرمائے ہیں۔
الحمدللہ ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ یہ دن ہمیں میسر آئے ہیں. کیا پتہ اگلا سال ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو, ہمیں نہیں پتہ. ایک دن کا نہیں پتہ, ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ, ایک گھنٹے کا نہیں پتہ. تو یہ جو ایام, جو اپرچونٹی, جو اللہ پاک کی طرف سے جو گولڈن چانسز ہمیں دیے جاتے ہیں, مواقع دیے جاتے ہیں نیکی کرنے کے, تو ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع, وہ لمحہ ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو ہم سے, ایک لمحہ بھی ہم سے ضائع نہ ہو. دیکھیں آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ زبان سے ذکر جاری رکھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی اللہ و نعم الوکیل, صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر جاری رہے. آپ کچن میں ہوں, آپ آفس میں ہوں, آپ بازار میں ہوں, آپ کلاسز کے اندر ہوں, بچے چھوٹے بڑے, ہر آدمی چاہے تو اپنے آپ کو اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رکھ سکتا ہے. اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے کسی خاص کنڈیشن کی ضرورت نہیں, مصلی کی ضرورت نہیں, قبلہ ڈائریکشن کی ضرورت نہیں. ہر وقت آپ ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایام جو گزر رہے ہیں ناظرین, بہت برکت والے ایام ہیں. ان ایام کے اندر ایک مخصوص جو عمل ہوتا ہے وہ ہے قربانی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کریم اصل میں چاہتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں, اللہ کریم جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے حجوں کو قبول و منظور فرمائیں, حج کو حج مبرور بنائیں, حج کو حج مقبول بنائیں. اور اس حج کو, چونکہ یہ جو حج اس سال ہوا ہے نا, بڑی مشقت والا حج ہے, بڑا اسٹرگل لوگوں نے کیا ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں اور مستقل وہاں کر رہے ہیں. ہوٹل کا مسئلہ, کمروں کا مسئلہ, رہائش کا مسئلہ, بڑے مسائل سے لوگ دوچار ہیں ہمارے حاجی. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں جس عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنی ہی بڑا انعام ملے گا. جیسے دنیا میں ہم ٹیسٹ ہم دیتے ہیں نا, ایگزام دیتے ہیں, تو دیکھیں جو ٹیسٹ اور امتحان جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی پھر ڈگری ملتی ہے. آپ میڈیکل کر رہے ہوں, آپ جو ہے MBA کر رہے ہوں, جتنا بڑا ٹیسٹ کا مرحلہ ہوتا ہے, ایگزام کا مرحلہ ہوتا ہے, اسی کے مطابق بڑا انعام, بڑی ڈگری. تو جس بھی عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اسی کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے انعام دیا جائے گا. تو اس مرتبہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں, ایک تو دعا ان کے لیے کریں, اللہ کریم ان کے حج کو حج مبرور اور مقبول بنا دے, اور اس حج کو ان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی نیکی, کوئی عمل قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس کی ایک بہت آسان سی نشانی اور علامت ہے کہ اس نیکی کرنے کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں. مثلا یہ 10 روز اگر ہم عبادت کر رہے ہیں, نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ کرے سب کی قبول, تو اس کی بھی ایک نشانی ہے کہ عید کے دن سے ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ واقعی جو 9 دن کی نیکیاں ہماری قبول ہوئیں کہ نہیں. اس کی علامت کیا ہے کہ زندگی میں تبدیلی. کیا گناہوں سے اجتناب ہو رہا ہے, حرام کمائی سے ہم بچ رہے ہیں, غیبت سے اجتناب, کسی کی دل آزاری سے ہم بچ رہے ہیں, ظلم سے ہم بچ رہے ہیں, نماز کی پابندی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے, فجر پڑھنے مسجد میں جا رہا ہوں, فجر میں اٹھنے کی توفیق ہو رہی ہے, عشاء پڑھ کے میں سو رہا ہوں, نماز میں دل لگ رہا ہے, سجدے کے اندر حلاوت مل رہی ہے, عبادت کی لذت سے محظوظ ہو رہا ہوں. یہ وہ علامتیں ہیں. اچھی تبدیلی, اسلامی اور ایمانی تبدیلی اگر کسی عبادت کے بعد آپ کو میسر آ جائے تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی وہ نیکی قبول کر لی. یہی حال حج کا ہے. حج کے بعد اچھی تبدیلی اگر کسی کی زندگی میں آ گئی, اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا, نماز کی پابندی, واجبات کی پابندی, محرمات سے اجتناب, حرام کاموں سے, حرام باتوں سے, غلاظت سے, فواحش سے اگر اجتناب نصیب ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ ان کا حج قبول ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ حج کے بعد بھی وہی زندگی, وہی سودی کاروبار, وہی حرام کاروبار, وہی شراب کی دکانیں چل رہی ہیں, وہی اللہ اکبر فحاشی عام ہے, وہی بے پردگی عام ہے, وہی اللہ اکبر بے پردہ رہنا, بے پردہ ہونا, وہی گناہوں کا سلسلہ جاری ہو, بالکل بیک ٹو نارمل لائف ہو گئی ہے حج سے پہلے والی, تو یقین جانیے کہ یہ لمحہ فکری ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ کا حج کی حاضری تو ہو گئی لیکن اللہ کے ہاں سے قبولیت سے محروم رہا وہ شخص. لہٰذا اللہ سے ہم دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ حج کو ہماری زندگی میں, کسی بھی نیکی جو ہم کر رہے ہوں, ہماری زندگی میں اسلامی اور ایمانی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. یہ قبولیت کی علامت. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ تو اللہ پاک کی, ان پر اللہ پاک کی رحمتوں کی, برکتوں کی بارشیں اور گھٹائیں برسیں گی. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ پاک ان لوگوں کو برکتوں سے اور رحمتوں سے جو وہاں برسیں گی حاجیوں پر, ان لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ محروم کر دیں گے جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے؟ یقیناً نہیں. تو اللہ پاک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حج پہ نہ جا سکے ہیں, اپنے اپنے ملکوں میں ہیں, اپنے اپنے گھروں میں ہیں, تو چند اعمال میں حاجیوں سے شباہت اختیار کر کے
ان کی کاپی کر کے وہ بھی اللہ پاک کی رحمتوں کا اور برکتوں کی جو گھٹائیں برسیں اس کے کچھ چھینٹیں ان پر بھی پڑ جائیں، محروم نہ رہے کوئی بھی شخص۔ اس لیے ہمیں دیکھیں کچھ اعمال بتائے گئے۔ اگر قربانی کا ارادہ ہم رکھتے ہیں تو ہمیں پہلی ذی الحجہ سے بتلایا گیا کہ اپنے ناخن بال نہ کاٹو جب تک قربانی نہ کرو۔ اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ جو ہے قربانی کا یہ عمل ہے جو انشاءاللہ تعالی ہونے والا ہے، اور اسی طریقے سے ہم ایام تشریق میں جو ہے تکبیر ہم پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ وہ اعمال ہیں ناظرین انشاءاللہ جن کو ہم کر کے حاجیوں کے ساتھ شباہت اختیار کر سکتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، حضرت کے ملفوظات سے ہم مستفید ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو حضرت شباہت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ جی بڑی اہم بات آپ کر رہے تھے۔ جیسا کہ اس عشرہ ذی الحجہ کے اعمال ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ یہ حقیقت میں بہت افضل ترین عشرہ ہے، جس کی دنوں اور راتوں کی اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر قسمیں کھائی ہیں، اور جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل اعمال اور افضل ایام عبادات کے لحاظ سے وہ یہی عشرہ ذی الحجہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو دو عشرے ان میں بہت ہی زیادہ اہمیت والے ہیں۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہے، ہر رات میں لیلۃ القدر کا احتمال ہے اور قیام ہے اور تراویح ہے، ایک وہ عشرہ ہے۔ اور ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہر رات عبادت والی ہے، ہر دن فضیلت والا ہے، ہر لمحہ اللہ کی یاد والا ہے۔ اور اگر دن اور رات کو دیکھا جائے تو سب سے افضل رات وہ سال کی لیلۃ القدر ہے، اور اگر دن کو دیکھا جائے تو سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے جو حج کا دن ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان میں عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کی کوئی خاص صورت مقرر نہیں کی گئی کہ یہی والی، جو بھی عبادت کر سکے۔ رات کا قیام ہے، قیام کے اندر نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور دن کا روزہ ہے۔ سب سے اہم ترین عمل اگر آدمی کرے تو روزہ رکھے، تو روزہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ روزہ عبادات کا دروازہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی طبیعت خود بخود تلاوت کی طرف جاتی ہے، ذکر کی طرف جاتی ہے، اور بالخصوص ان ایام کے اندر ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حاجیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور حاجیوں کا ترانہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے اور حج کر چکے ہیں یا حج کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے منتظر ہیں، فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ، کئیوں نے اپنی ضرورت کو، اپنے عمل کو پورا کر لیا اور کئی منتظر ہیں۔ تو وہ ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اس کی بہترین صورت ہے تکبیر ہے اور تحمید ہے، اور جو ہے وہ تحلیل لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تصور اور استحضار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور ذکر کے بارے میں بڑی عمدہ بات علماء نے فرمائی ہے کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اس طرح یاد کرنا کہ اللہ یاد آ جائے۔ آدمی کے ہر لمحے میں اللہ کی ذات اس کے تصور میں، اس کے ذہن میں، اس کے ہر عمل میں نمایاں ہو کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور اللہ کا دیدار کرنے والا ہے۔ تو بڑے اہم اعمال ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قربانی افضل ترین اعمال، جو ان اعمال میں سے ایک افضل ترین عمل، سب سے اہم عمل قربانی کا ہے۔ قربانی کے بارے میں کچھ عرض گزاشت کروں گا۔ قربانی افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ قربانی کے بارے میں ہم لوگ شاید اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو عام عمل سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو قربانی
جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے افضل ترین عمل ہے یہ قربانی۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے جان لگا دینا اللہ کے حکم پر، یہی قربانی کا مفہوم بھی ہے۔ قربانی کا مطلب ہے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ جانور کو قربان کر دینا، حقیقت میں قربانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنا۔ اور جو اس کا پس منظر ہے اور جو اس کا واقعہ ہے ہم کثرت سے سنتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ حکم دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ہمیں بتلانے کے لیے اور انسانیت کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ کبھی بھی تمہارے ذہن سے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ذہن سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے، ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے کہ قربانی کی اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ چنانچہ کلام اللہ شریف کے اندر آتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، اطاعت فرما ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم دونوں نے خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے کہا کہ آپ نے اپنے خواب کو، ہمارے حکم کو آپ نے سچا کر دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے ان کے بدلے میں ایک عظیم جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کی اصل وہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اور اس کے بدلے میں جانور آیا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں اور نیک جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بدلے میں اگر جو ہے وہ کسی کی مدد کر دی جائے، کسی کو ہیلپ کی جائے اور کسی کی جو ہے نا وہ کھانا دے دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ وہ حقیقت میں قربانی کے اس معنی سے، مفہوم سے اور حقیقت سے ناآشنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کوئی مال خرچ کرنے کے بدلے میں آیا، حالانکہ یہ جانور اپنی جان قربان کرنے کے بدلے میں آیا۔ تو اس لیے کوئی چیز بھی قربانی کے جانور کے بدل میں نہیں ہو سکتی، خود بدل ہے، یہ تو اپنی جان قربان کرنے کا بدل ہے۔ اور ایک اور اس کی دلیل میں یہ کہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں ایام نحر میں قربانی کرنے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ایسڈز ہیں، اثاثے ہیں لاکھوں پاؤنڈ کے، وہ ان دنوں میں وہ سارے صدقہ کر دیتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا تو اس کو وہ قرب، وہ درجہ، وہ مقام نہیں ملے گا جو شخص قربانی کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے حکم کو پورا کیا، اس نے اپنی چاہت کو پورا کیا، اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اس نے اپنی چاہت کو پورا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایام النحر، نحر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ذبح کے دن، تو یہ جو 10، 11، 12 جو دن ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے 13 تک، 10، 11، 12، 13 یہ سارے کے سارے دن جو ہے یہ قربانی کے ہیں، نحر کے ہیں، ذبح کرنے کے، اور اللہ کے لیے اپنے جانور قربان کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، قربانی کے حوالے سے بھی آپ نے حضرت مفتی صاحب کی دل نشیں انداز میں ملفوظات سنے کہ دیکھیں قربانی کیا ہے۔ دیکھیں قربانی کا جو لفظ ہے یہ قربان سے ہے، قربان کا لفظ قرب سے ہے۔ قرب کہتے ہیں کسی سے کلوز ہونا، ٹو کلوز ٹو سم ون۔ تو قربانی ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں، ایسی نیکی، ایسا عمل جس کا کرنے والا اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ظاہر ہے کہ قربانی کے حکم سے شاید کسی کی ذہن میں یہ بات آتی ہو یا آئے کہ آخر اللہ پاک ہم سے قربانی کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک کا معاذ اللہ اپنا کیا انٹرسٹ ہے؟ اللہ پاک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ شاید اللہ پاک کو گوشت پہنچتا ہو، فرشتے سپلائی کرتے ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کو کسی اور قسم کا بینیفٹ ملتا ہو، شاید اللہ پاک کو ضرورت ہو۔ قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ کریم نے بڑے واضح انداز میں وضاحت فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها، میرے بندوں اللہ پاک بے نیاز ہے،
اللہ تعالیٰ ڈزن نیڈ نتھنگ، اللہ الصمد، اللہ کی شان جو ہے بے نیازی والی شان ہے، اللہ تو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پینے کی۔ تو فرمایا کہ ہرگز ہرگز اگر تمہارے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ اللہ پاک کو تمہارے قربانی کا، تمہارے جانور کا، تمہارے بکرے کا، تمہارے دمبے کا، تمہاری اونٹ کا گوشت پہنچتا ہے، میٹ پہنچتا ہے، اس کا خون بلڈ کی اس کو کسی انداز سے کسی طرح سے ضرورت ہے، فرمایا کہ ہرگز ہرگز نہ تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے، دماء ولا لحومها، لحم کہتے ہیں گوشت کو، نہ تو اس جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اللہ پاک کو ضرورت ہے کسی چیز کی، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے، اللہ پاک کا جو مقصد ہے قربانی کے ذریعے، سیکریفائس کے ذریعے، وہ اصل میں تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیت دیکھنا چاہتا، وہ جذبہ عاشقانہ، وہ جذبہ دیکھنا چاہتا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان ایام کے اندر حجاج کرام بھی جتنے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہر عمل عاشقانہ عمل ہے، عاشقانہ نیکی، کہ اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بظاہر لوگ، ابھی مفتی صاحب بھی تذکرہ کبو سے روشن خیال لوگ اس قسم کے اعتراض کر دیتے ہیں جانے انجانے میں کہ جی قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور قربان ہو جاتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ پیسہ جمع کر کے کوئی اور رفاہی کام کر دیا جائے، کوئی اور فلاحی کام کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں کو سمجھنا، اصل میں یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں بیچارے جو قربانی کی روح کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیں ایک ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک ہے ہر عمل کا ظاہر، اس کی ایک جسم ظاہری حیثیت، ظاہری حیت، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، بھوکا رہنا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، کھانے پینے سے اور مباشرت سے پرہیز کرنا، یہ ہے اس کی ظاہری شکل۔ روزے کی روح کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ قربانی کے عمل میں بھی بتلایا کہ اللہ پاک تو دراصل تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی مفتی صاحب نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اصل قربانی تو انہوں نے کی تھی کہ اپنے بیٹے کو اللہ پاک کے حکم پہ بغیر کسی تعامل کے، تردد کے تیار ہو گئے اور لے کے چل پڑے۔ فلما اسلما، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ بغیر کسی تعامل کے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا، دونوں مسلمان۔ اسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو، تابعداری اختیار کرنے کو، دونوں نے اللہ پاک کی تابعداری اختیار کی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزند تھے۔ ظاہر ہے کہ جیسے والد بزرگوار، اللہ اکبر، ابو الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو فرمایا کہ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم کی سنت۔ تو اصل سنت تو وہ ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم پر ترس کھایا، ہماری کمزوری، ہماری اللہ اکبر ضعف ایمان، ہر اعتبار سے ہم جو کمزور لوگ ہیں، اللہ پاک نے ہم سے ڈیمانڈ بچے کی قربانی کا نہیں کیا، لیکن ثواب ہمیں وہی ملے گا جو ثواب، اجر و ثواب بیٹے کی قربانی پر ملتا ہے، چونکہ ہمیں حکم ہے قربانی کرو۔ تو قربانی کی جو روح ہے ناظرین، جو اس کا پیغام ہے قربانی کا، اس کو ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ یقیناً جانور ہم خریدنا اور پیسے خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے اللہ پاک، لیکن اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک میسج و پیغام ہے۔ وہ میسج پیغام کیا ہے کہ قربانی کرنے والا شخص جب جانور کو قربان کرتا ہے، اس کی قربانی دیتا ہے، تو صرف جانور کی قربانی نہیں دیتا، دراصل اللہ پاک کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ، آپ کے حکم پر میرا سر بھی تسلیم خم ہے، میں اپنے ان خواہشات پر بھی چھری چلا رہا ہوں جو آپ کو ناراض کرنے والے اعمال کے حوالے سے جو ناجائز خواہشات میرے اندر پیدا ہوتی ہیں، میں اپنے اس نفس پر بھی چھری چلا رہا ہوں جو آپ کی ناراضگی والے اعمال کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ تو دراصل قربانی کرنے والا اللہ پاک سے یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مالک، میرے اللہ، میرے رب، میں حاضر ہوں، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور قربانی کر کے عملاً یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ، آپ کے حکم کہ میں حکم عدولی نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، دیکھیے میں نے جانور قربان کر دیا ہے آپ کی محبت میں، آپ کے حکم کی تعمیل میں۔ جانور سے ظاہر انسان کو یہ گناہ طاقت محبت ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جب بچپن میں یاد ہے، جب جو لوگ بیک ہوم انڈیا، پاکستان سے بنگلہ دیش، یاد ہوگا آپ کو بھی کہ جب ہم جانور قربانی کے لیے اس کی ہم پرورش، اس کو ہم گھر میں لا کے رکھتے تھے، 1 ماہ قبل، 2 ماہ قبل، پھر اس سے اتنا ہمیں لگاؤ ہو جاتا تھا کہ وہ جانور جب قربان ہوتا تھا تو ہمیں یقیناً رلائی آتی تھی، آنکھیں ہماری اشکبار ہو جاتی تھیں۔ تو ہمیں اس موقع پر قربانی کی روح کو بھی سمجھنا ہے کہ اس عمل کی روح کیا ہے، اس عمل کا پیغام کیا ہے۔
ہمارے یہ اس قسم کی باتیں ذہن میں آتی نہیں اور بتائی بھی بڑی کم جاتی ہیں۔ تو جب آپ قربانی کریں تو اس کی روح کو پس منظر کو سامنے رکھیں، تو پھر دیکھیں قربانی کے اس عمل سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں، اور اس قربانی کا میسج جب ذہن میں مستحضر ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی میں اسلامی اور ایمانی تبدیلی کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین کہ اللہ پاک ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، اس اجر کی خیر و برکت سے اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو پورا حصہ انشاءاللہ نصیب فرمائے۔ مختصر سا بریک ہے ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر اسی موضوع کو ہم کیری آن کرتے ہیں، اور دعاؤں میں مصروف رہیں، ذکر میں مصروف رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ایام عشرہ ذی الحج چل رہا ہے ناظرین، اور اس عشرے کے بارے میں بار بار یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایام افضل ایام الدنیا ان کو فرمایا گیا ہے، کہ دنیا کے جتنے ایام ہیں ان ایام میں اللہ پاک کی نظر میں افضل ترین یہ ایام ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو نیکی کے اعمال جتنے ان ایام کے اندر محبوب پسندیدہ ہیں کسی اور ایام میں نہیں۔ تو بر اللہ کریم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ناظرین کہ اللہ پاک ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی نظر میں محبوب ہوں، جو اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ریاکاری سے، شو آف سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ملکوں میں قربانی کے نام پہ بڑے تماشے ہوتے ہیں جی، بکروں اور جانوروں کے حوالے سے اللہ اکبر تماشے لگے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے ریاکاری کا، شو آف کی ایک بازار گرم ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دکھلانا اور ایک دوسرے کے سے سبقت لے جانا، پھر اس کی مارکیٹ پر، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس لیے اسلام میں ہمیں ہر عمل میں اخلاص کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل ہو اپنی جسمانی اور جسامت کے اعتبار سے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، سنسیریٹی نہیں ہے، اگر صرف یہ جذبہ نہیں ہے کہ میرا اللہ، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، محض اللہ پاک کی رضا خوشنودی کے لیے عمل اگر نہ کیا گیا ہو، تو چاہے وہ عمل اپنی جسمانی حیثیت سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حج جیسا، جہاد جیسا عمل ہو، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ پاک کی طرف سے وہ عمل کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اگر عمل بظاہر کتنے ہی چھوٹا مختصر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے، کرنے والا، عمل کرنے والا محض اللہ پاک کی رضا خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، تو وہ عمل اللہ پاک کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو جو پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو ان اعمال کے مقابلے میں بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے ہر عمل کے اندر، ہر نیکی کے اندر۔ قربانی کا تذکرہ چونکہ چل رہا ہے، وہ آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ پاک نے واضح انداز میں بتایا ہے کہ میرے بندو، جانور کے گوشت کا نہ تو مجھے خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو فلسفہ ہے ہر عمل کے حوالے سے ہمارے ذہن مستحضر ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ پاک کو نہ تو ہماری نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی، نہ ہمارے رکوع کی، نہ ہمارے قیام کی، نہ ہماری شب بیداری کی، نہ ہماری تلاوت کی، کسی بھی نیکی، کسی بھی عمل کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، ظاہر ہے کہ ہمارا اللہ اکبر کہنا اس سے اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہوتا، اللہ پاک تو آلریڈی بہت بڑا ہے۔ تو ظاہر بندہ پھر پوچھتا ہے کہ اس کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی بڑائی کی نسبت کی وجہ سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اس کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اللہ پاک کے بڑوں سے جب نسبت ہوتی ہے تو وہ جو نسبت بہت بڑی چیز ہے، تو اس نسبت کی بڑائی سے، اس نسبت کی عظمت کی وجہ سے اللہ اکبر کہنے والا اس کی نسبت بڑی ہو جاتی ہے۔ اور نہ اللہ پاک کا، نہ تو یاد رکھیں، نہ تو پروموشن ہوتا ہے، نہ اللہ پاک کا ڈیموشن ہوتا ہے۔ پوری دنیا اللہ اکبر کہے، سراپا مطیع و فرما بردار بن جائے، اللہ پاک کی شان میں، بزرگی میں، رفعت میں، بلندی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ساری کی ساری کائنات ملحد ہو جائے، نافرمان ہو جائے، گناہگار بن جائے، مشرک
ہو جائے، شرک کرنے لگے، یقین جانیں کہ اللہ پاک کی شان میں کوئی ڈیموشن، اللہ پاک کی بزرگی میں، رفعت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ تو اس حقیقت کو بار بار سمجھایا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا کہ قربانی کے جو تم جانور قربان کرتے ہو تو اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں قربانی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ جب قربانی کرائیں تو اس میں سے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اور اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہو، اپنے دوستوں کو کھلاؤ، غربا کو کھلاؤ، مساکین کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ایسا نہیں کہا گیا کہ تم نہیں کھا سکتے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں گوشت کا ضیاع ہونے سے بچ گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں دوسرے بہت سے ایسے مذاہب ہیں جہاں اللہ اکبر مذہب کے نام پر کتنی چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے، کتنی چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ قربانی صرف اسلام میں نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں بھی لوگ بلی چڑھاتے ہیں، جانوروں کی بلی دیتے ہیں، آپ دیکھیں اس بلی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس جانور کے ساتھ۔ لیکن آپ قربان جائیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک نہایت ہی پاکیزہ دین، جس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کی پاکیزگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری ذہن کی رسائی نہیں ہے اس کی پاکیزگی کو ہم سمجھ سکیں، اتنا پاکیزہ۔ دیکھیں ایک طرف گوشت کو ضیاع سے بچایا گیا، غربا مساکین کا کھانے کا سامان ہو گیا، اس کی کھال بھی استعمال ہو گئی، کوئی چیز اس میں ضائع نہیں ہوئی، اور اللہ پاک نے ہمارا امتحان بھی لے لیا ہمارے جذبے کا اور تقوی طہارت کا۔ یعنی اس کے اندر بے تحاشا فوائد ہیں، ایک بھی نقصان دہ چیز اس میں نہیں ہے۔ آپ بتا دیں کوئی ایک کسی بھی پہلو کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان، یہ اسلام کی خصوصیات۔ تو لہٰذا جو ایام ناظرین بچ گئے ہیں ان میں جو اعمال کرنے والے ہیں وہ ہمیں ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو کہ کال آن ہے، آپ چاہیں تو اس موضوع پر آج کال کر کے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ سے ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مولانا صاحب کل بھی آپ نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا ان دنوں کی فضیلت کے حوالے سے، اور آج بھی ماشاءاللہ سے آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے گیسٹ مہمان ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو ایک میرا اس مناسبت سے تو سوال نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایک شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ایک یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے جو ہے ان لاز جو ہیں، آپ کے جو سسرال والے ہیں، وہ اگر ایک میاں بیوی کے رشتے کے درمیان جو ہے ایک اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں جس سے اس کے رشتے میں دوریاں آ رہی ہوں، اور دونوں میاں بیوی بھی جانتے ہوں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، زیادتی پر ہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کے تقدس، ان کا احترام کرتے ہوئے کہ کوئی ان سے مطلب بیٹے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ گناہ کے اس میں آ جائے، اور وہ اس بات کا احترام کرتے ہوئے ان کو کچھ نہ کہہ رہا ہو، تو اس بات کے اس میں ایک لڑکی کو بھی کیا کرنا چاہیے، وہ بھی صبر کر رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ ان دنوں یہ جو اتنے بابرکت والے دن ہیں ان دنوں کے اندر ہو رہا ہو، تو اس میں کتنا صبر کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ ان دنوں کے اندر نہ کوئی ویسے بھی نہیں غیبت کرنی چاہیے، اور ان دنوں کے اندر تو کثرت سے توبہ، استغفار، دعا اور اذکار کرنے چاہیے۔ تو اور انسان کیا کرے اور کس حد تک ایک لڑکی صبر کرے، اور لڑکا بھی جانتا ہے کہ وہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، قرآن پاک کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا ایک کویسچن ہے، جی جی جو حج ہے وہ جمعہ کو ہو رہا ہے، تو کچھ لوگوں کی عید ہفتے کو ہے، کچھ لوگوں کی عید اتوار کو ہے، تو جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ پھر کس دن رکھیں روزہ؟ جی ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے سوال کرنے کا بہن میری، جزاکم اللہ۔ اچھا، پہلا جو سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی، ظاہر ہے میاں بیوی دونوں کے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، اور ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو ایک سلسلہ رہتا ہے ان لاز کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے، اللہ پاک ہمارے حال پھر ہم فرمائے۔ میری بہن دیکھیں جو ظلم ہے نا، ظلم زیادتی، دیکھیں نیکی جو ہے نا، نیکی ہمیں کرنے کا حکم ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم، لیکن یہ تو سراپا نیکی ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے نا، ظلم، تو حدیث کے الفاظ ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی ظالم کے ساتھ
یا ظالم ہو یا مظلوم ہو تم اس کی نصرت کرو، مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ نصرت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کے ساتھ نصرت کا معاملہ کیسے ہم کریں؟ ظالم کی نصرت، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح کر سکتے ہو کہ ظالم کے ظلم کا ہاتھ روک دو، ظلم کا ہاتھ روکو۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو، دوسری حدیث میں فرمایا کہ من را منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ اور فرمایا کہ اگر زبان سے روکنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھو۔ وذالک اضعف الایمان، فرمایا کہ ایمان کا ادنا ترین یہ درجہ ہے، ضعیف ترین یہ درجہ ہے، کمزور ترین، اس کے بعد پھر ایمان ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شوہر یا کوئی بیوی یا کوئی بھی ہم میں سے اگر زیادتی کو دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی اگر ظلم کر رہے ہوں تو ہمیں ماں باپ کے خلاف بھی لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور ماں باپ سے بات کرنی چاہیے۔ بے شک وہ ماں باپ ہیں قابل، لیکن احترام کے ساتھ ان کو آپ ظلم سے روکیے، لیکن احترام کے ساتھ، مؤدب انداز میں، مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑا سا ایک قربانی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی میں بہت عرصے سے ادھر رہ رہا ہوں، فیملی میری پاکستان میں ہے، تو میں جو قربانی کرتا ہوں پاکستان میں ادھر مطلب ایسی جانور سے کرتا ہوں جو سارے گھر اس میں شامل ہوتے، جیسے گائے ہوتا ہے یا بیل وغیرہ۔ تو یہاں کا اس کا جو ٹائم میں بہت فرق ہوتا ہے، تو کیونکہ ادھر جب عید ہوتی ہے تو 8 بجے ذبح کرتے، ادھر 8 بجے صبح کا نماز بھی نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہوتا ہے یا ہوتا ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا معلومات دے دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کی جو ایسی شیئرنگ ہوتا ہے اس جانور کا عمر یا قد یا کتنا ہونا چاہیے جو مطلب 7 بندے اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اور تیسرا ایک یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا پلیز روشنی ڈالے کہ ایک بندہ جو اپنی فیملی کے لیے ساری عمر جو ہے پردیس میں گزاریں گے اور پھر اس کے لیے عید کا بھی مطلب جیسے میں ابھی کرتا ہوں پورا جانور جو ہے لیتا ہوں، تو اس بندے کا کیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے کیا اجر ہے، تو اس بارے پہ پلیز روشنی ڈال۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میرا یہ ہے کہ جی آپ لائیو ہیں؟ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی میرا یہ آپ سے درخواست ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اور یہ کہ میں نے کافی سال پہلے عمرہ کیا تھا لیکن ابھی تک حج کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی، اور یہ پروگرام دیکھ کے اور بھی میرا دل پریشان ہوتا ہے، بہت دعا کرتی ہوں، لیکن آپ سے آپ دعا کریے، مجھے کچھ بتائیں کہ میں حج کی اللہ مجھے بھی سعادت نصیب ہوئے، اور میرے بچوں کے کاروبار کچھ حلال ہے ماشاءاللہ، ہر طرح سے اب سب ٹھیک ہے، لیکن کامیابی نہیں ہے اتنی۔ اللہ کریم بہتر فرمائیں گے۔ جی درود شریف کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور درود شریف کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ ضرور بلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا مفتی صاحب، یہ دوسرا سوال ہماری بہن کا تھا کہ ظاہر ہے کہ ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، کہ بہت سے لوگ جمعے کو یعنی حج کا دن ہوگا، ہفتے کو عید ہے، اور کچھ لوگ ہمارے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دن بعد انہوں نے کرنا ہے، اور ہفتے کو وہ جو ہے ان کے لیے 9 تاریخ ہوگی، عرفہ کا ہوگا، اور عید ان کی سنڈے کو ہوگی، تو یوم عرفہ اور روزے کا کہتی ہیں، کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ بالکل اس کا جواب تو سوال کے اندر ہی موجود ہے۔ جو لوگ ہفتے کو عید کریں گے وہ جمعے کو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اور جو لوگ اتوار کو عید کریں گے وہ ہفتے والے دن ان یہ کے مسئلہ ان کا ہے، کہہ رہی ہیں کہ ہفتے کے دن جب کسی کی عید ہوگی اور کچھ لوگوں نے اس دن روزہ رکھا ہوگا۔ نہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ دونوں جو موقف ہیں ہمارے نزدیک دونوں شریعت کی بنیاد پر ہیں، لہٰذا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کو یوم عرفہ ہے تو ان کے حق میں وہی ہے، جو ہفتے کو یوم عرفہ سمجھے ان کے حق میں وہی ہے، تو لہٰذا جو آدمی جس موقف پر جس رائے پر عمل کرتا ہے اس کے حق میں وہی دن یوم عرفہ ہوگا۔
بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج وہ ہے جس دن تم حج کرتے ہو اور عرفہ وہ ہے جس دن تم عرفہ کرتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شرعی بنیاد پر جو یوم عرفہ بن رہا ہے تو ان کے حق میں وہی ہے. تو اس کا جو ہے نا وہ جواب یہی ہے. میری بہن آپ نے مسئلہ سن لیا کہ اصل میں دیکھیں دونوں کا الگ الگ موقف ہے اور الگ الگ ان کے پاس دلائل ہیں. تو جو جس موقف کو جس نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے حق میں وہ دن یوم عرفہ کا ہوگا, چاہے وہ دوسروں کے حق میں وہ عید کا دن ہو, ڈزنٹ میٹر. ان کے لیے چونکہ وہ یوم عرفہ ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ان کے لیے وہ عید کا دن ہے ہی نہیں, ان کے لیے وہ عید کا دن جان کر عید کے دن روزہ رکھنا وہ حرام ہے نا, یہ سمجھ کے کہ آج کا دن ان کی نظر میں چونکہ وہ عید کا دن ہے ہی نہیں, ان کے دن وہ ان کے نزدیک وہ یوم عرفہ ہے, عرفہ کا دن ہے, اس لیے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے, دیکھیں نا بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ایک دن بعد عید کریں گے, تو ان جس دن ہماری عید ہوگی اس دن بہت سے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں یوم عرفہ ہوگا وہ روزہ رکھ رہے ہوں گے, چونکہ ان کا بھی چاند کا جو سلسلہ ہے, مون کا جو سسٹم ہے, اس کے مطابق وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کوئی مذاق کا. سب سے جو بری بات یہ ہے کہ آپس میں نزاع نہ ہو, آپس میں اختلاف نہ کریں, بحث و مباحثہ, ڈسپیوٹ, مجادلہ اور اس قسم کی ایک دوسرے کو حقیر ان چیزوں سے اجتناب. دعا کریں اللہ ہماری بھی یوم عرفہ کو قبول فرمائے, ان کی بھی یوم عرفہ کو, اللہ ہماری بھی عید کو قبول فرمائے, ان کی بھی عید کو قبول فرمائے. اس طریقے سے جو ہے نا باہم یگانگت ہونی چاہیے, رواداری ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا احترام اکرام, کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے. ہمارے پاس بھی صحیح ہونے کی کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی منزل دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو بھی حق پر قائم رکھے, اللہ ہمیں بھی حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف سے اجتناب, بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنا چاہیے, یہ شریعت کا مطالبہ ہے اور شریعت کا مقصد. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ میرا سوال ہے, کچھ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دنیا سے جو سا چلا جائے تو اس کی قربانی نہیں دے سکتے, تو کچھ کہتے ہیں کہ دی جاتی ہے, تو یہ پوچھنا تھا آپ سے. اچھا, مرحوم کی قربانیاں, بہت شکریہ میری بہن, جزاکم اللہ خیر. اچھا, دوسرا سوال بھائی نے کیا ہے کہ قربانی ہم کب کریں. بتا رہے تھے کہ ہمارے ملکوں میں ظاہر ہے کہ گاؤں وغیرہ میں نمازوں کا بس اوقات کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, لوگ نماز پڑھتے ہیں, بعض مسجدوں میں نماز کا سسٹم بھی نہیں ہوتا ہے, تو قربانی کب کریں. اور جانور کا پوچھ رہے تھے, جانور کا ہائٹ اور عمر کیا ہو, سائز, اور دوسرا یہ کہ قربانی پر اجر و ثواب کا کیا سلسلہ ہے. 3 سوالات انہوں نے کیے ہیں. ان کا پہلا سوال جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ٹائم نہیں ہو پاتا, وہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں کے ٹائم کا اعتبار بالکل ایسا ہی, تو وہاں پر چونکہ ٹائم ہو جاتا ہے تو لہٰذا قربانی صحیح ہے. جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شہر میں ہے تو وہاں پر عید سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر گاؤں کے اندر اس کی قربانی ہو رہی ہے تو صبح صادق کے بعد اس کی قربانی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جہاں پر جانور قربان کیا جا رہا ہے تو وہاں کے ٹائم کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی ہو جائے. اور عمر انہوں نے پوچھا ہے قربانی کے جانور کے حوالے سے, تو عمر تو وہی ہے کہ اونٹ جو بڑا ہے 5 سال کا ہونا چاہیے, اور بیل اور جو بڑے جانور ہیں ان کی جو ہے 3 سال ہونی چاہیے, اور جو بکرے وغیرہ ہیں ان کے 1 سال ہونی چاہیے. بیل وغیرہ کی 2 سال. ہاں 2 سال. اور یہ جو بکرے ہیں یعنی جنہیں بکرا کہہ دیں یا دمبا کہہ لیں, بھیڑ کہہ لیں, ان کی عمر سال ہونی چاہیے. اس میں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر بھیڑ جو ہے 6 مہینے کا ہو, لیکن اگر وہ سائز میں, ہائٹ میں, صحت میں ایسا ہو, توانا ہو کہ ان کو 1 سال والے کے جھنڈ میں اگر آپ رکھ دیں تو ایسا لگے کہ 1 سال کا ہے, تو اس 6 ماہ کے دمبے کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن شرط یہ کہ 6 ماہ کا ہو, 6 ماہ سے کم کا نہ ہو. اچھا, اس کے بعد انہوں نے قربانی کے حوالے سے اجر کا پوچھا ہے. قربانی کے اجر کے حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور وہ فرمان ہے, فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جب وہ زمین پہ گرتے ہیں تو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک صاحب اس عامل کی, عمل کرنے والی کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کا جانور جب قربان ہوتا ہے, اس کو قربانی اس کی جاتی ہے, تو قبل اس کے کہ اس کا خون بلڈ زمین پہ گرے اللہ پاک صاحب قربانی کی مغفرت فرما دے. اور ایک شہید کے
بارے میں فرمایا گیا کہ شہید کا خون جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو بہت بڑا اجر ہے جی قربانی. اس کے لیے اتنا ہی آپ سمجھیں کافی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. قربانی کا عمل ایسا مخصوص ہے کہ 3 دنوں کے علاوہ پورے سال آپ جانور کو ذبح کر کے صدقہ تو کر سکتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. اسے قربانی کا لفظ نہیں دے سکتے آپ. وہ صرف 3 دن وہ سال کے اندر 10 ذی الحج، 11 اور 12 یہ 3 ایام ہیں قربانی کا. کر ان 3 دنوں میں آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ اسے قربانی کا نام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سال کے کسی دن بھی آپ جانور اگر ذبح کریں گے اللہ پاک کے نام پر بھی اگر ذبح کریں تو اسے آپ صدقہ کہہ سکتے ہیں، قربانی نہیں کہہ سکتے. یہ اہمیت ہے قربانی کے. اور فرمایا گیا کہ ان 3 دنوں میں قربانی جتنا اللہ کی نظر میں محبوب و پسندیدہ ہے، قربانی والا عمل کوئی اور عمل اتنا پسندیدہ نہیں. اس کے بعد جو میری بہن نے پہلا سوال جو ہے نا اس کے اندر پھر میں دوبارہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا. غالباً انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک جگہ مثال کے طور پر یہاں پر ہم قربانی کر رہے ہیں، یہاں پر قربانی کا دن ہی ابھی شروع نہیں ہوا تو وہاں پر قربانی کر لیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی. لیکن جو ہے وہ پاکستان کے اندر قربانی لیٹ ہو رہی ہے. اب یہاں کا کوئی آدمی اگر وہاں پر قربانی کرے گا تو ظاہر ہے وہ دوسرے دن کرے گا تو پھر قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر سیم ڈے ہو، اس سال تو سیم ڈے نہیں ہے، اگر سیم ڈے ہو تو پھر یہاں جب قربانی کا دن شروع ہو جائے تو پھر وہاں پر قربانی کروائی جائے فون کر کے. ممکن ہے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تیسرا سوال غالباً انہوں نے اس حوالے سے بھی کیا تھا، قربانی کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی فیملی کے لیے یہاں پر محنت مشقت کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا اجر ثواب ہے. تو اس کا ثواب حدیث کے اندر بہت فرمایا گیا کہ جو کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے اور جو ہے نا وہ اس کی روزی کا بندوبست کرتا ہے تو جو بھی وہ عمل کرتا ہے تو بہت زیادہ فضائل ہیں. صدقے کا ثواب ہے جو بھی اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. لیکن البتہ اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. تو جہاں فضیلت کا باعث ہے وہاں پر ذمہ داری بھی ہوتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شامل کریں. ہاں بہت شکریہ حضرت. اچھا اگلا سوال میری بہن نے ایک تو دعاؤں کی درخواست کی ہے، دوسرے انہوں نے عرض کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عمرے کو گئی تھیں، اس کے بعد حج کی بڑی تمنا اور آرزو ہے تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. میری بہن آپ کے لیے دعا ہے جی، اور ہم سب کو اللہ کریم بار بار حرمین شریفین کی اللہ کریم ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حج کو جانے کے لیے مچل رہے ہیں اور بیتاب ہیں حج کو جانے کے لیے. ظاہر ہے سب کی بیتابی بے چینی اللہ پاک کے علم میں ہے. دیکھیں اللہ پاک اصل میں چاہتے یہی ہیں کہ بندہ کہیں بھی ہو جسمانی طور پہ، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی دھڑکن میرے ذکر کے ساتھ ہو، میری یاد کے ساتھ ہو، اس کے دل میں ہمیشہ بسا رہوں اور اس کو میرا خیال رہے. اللہ پاک دراصل یہ چاہتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ نہیں گئے ہیں نا، لیکن ان کی بڑی آرزو. میں نے اس دن حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن ایسے حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. ان کے نام عمل میں بہت سے ایسے اعمال کا اندراج ہوگا، ایسے اعمال درج ہوں گے جو انہوں نے کیے نہیں ہوں گے. وہ پوچھیں گے مولا کریم یہ عمل یہ نیکی تو ہم نے کی نہیں. مثال کے طور پہ 2022 کا تو حج میں نے کیا ہی نہیں، یہ حج ہمارے حصے میں ہمارے نام عمل میں لکھا ہوا ہے. شاید وہ بندہ سمجھے گا کہ نام اعمال جو ہے نا یہ مس پلیس کسی اور کا مجھے مل گیا. اللہ کریم کی طرف سے فرشتے فرمائیں گے کہ یہ نام عمل تمہارا ہی ہے، یہ تمہارا نام عمل ہے، اور اس نیکی کا اجر و ثواب جو لکھا ہوا، یہ نیکی جو لکھی ہوئی اس وجہ سے کہ جب وہ نیکی کا موقع آتا تھا اور نیکی کا جب موقع آیا تھا دنیا میں تو تم جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، بیتاب تھے، تمہاری آنکھیں اشکبار تھیں جب زائرین حرم کو تم جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کے بارے میں خبریں سن رہے تھے کہ آج وہ جدہ پہنچیں گے، آج وہ مدینہ پہنچیں گے، آج وہ منی پہ جائیں گے، آج وہ عرفہ جائیں گے. تو تمہاری آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، تمہاری آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں، تم رو پڑتے تھے، مچل جاتے تھے، بیتاب ہو. تو اس بیتابی پر، اس نیت پر، اس خلوص پر اللہ پاک نے اس مقبول حج کا عمل اور ثواب تمہارے نام عمل میں لکھ دیا ہے. ظاہر اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ پاک کے یہاں کسی ثواب کی کمی نہیں، اجر کی کمی نہیں. اللہ پاک قادر ہیں کہ ان تمام مچلنے والوں کو، بیتاب بے چین لوگوں کو، آپ جیسی خواتین بہنوں کے نام عمل میں اس سال کا مقبول حج اللہ پاک لکھ دیں اپنے فضل و کرم سے. کیا بعید ہے اللہ پاک کے لیے.
تو اللہ پاک آپ کی اس تمنا میں، اس بے چینی میں، بے کلی میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ کی یاد میں بے چین رہے، حرمین شریف کے لیے، شریفین کے لیے جس کے اندر بے چینی ہو۔ تو بہت مبارک یہ جذبہ ہے میری بہن۔ اس کے بعد آخری جو سوال تھا، میری بہن نے پوچھا کہ کچھ علماء یوں فرماتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی آپ نہیں دے سکتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں مسئلہ یہی ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ سے، 3 چیزوں کے صدقہ جاریہ، یا اس کی اولاد اس کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرے، یا جو ہے نا وہ کوئی ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے جو ہے نا وہ نفع اٹھایا جائے۔ تو جب اولاد دعا کرتی ہے تو اس کی بنیاد پر علماء نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی بھی دعا کرے یا کوئی عمل کرے تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر کہا جاتا ہے، جو علماء کہتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ صحیح، جزاکم اللہ خیر۔ نہیں میری بہن، مرحومین کی طرف سے چونکہ ایصال ثواب ہمارے یہاں جائز ہے، تو آپ یہ بھی ایک قسم کا ایصال ثواب ہے کہ آپ ان کے نام سے قربانی کرتی ہیں، اور ہمیں اللہ پاک سے اچھا گمان، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان۔ اب یہ گمان ہم رکھیں کہ ضرور پہنچے گا، تو انشاءاللہ ضرور پہنچے گا، چونکہ مرحومین کے لیے ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے نا، کہ دعا کیا کرو ایک دوسرے کے لیے، بلکہ وہ زیادہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو اللہ کرے جی، اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ دیکھیں مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے، جو لوگ اس پر عمل کریں، نہیں مانتے وہ نہیں مانیں، لیکن ہم لوگ مانتے ہیں، ہم کریں گے ایصال ثواب، ہم قربانی کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایام رہ گئے ہیں بھرپور دعاؤں میں مشغول رہنے کی کوشش کیجیے گا تمام لوگ، اور روزہ خاص کر کے عرفہ کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، اور اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے مرتبہ نئی دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك